الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کروڑوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور آنے دو یا ڈوبو دو یا رسول اللہ، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے۔ عزیزم ضمیر الدین صاحب چترویدی نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ تمام بھائیوں نے مل کر اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لے اور ہونے والی شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرما دے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم، یعنی عورتیں تمہارا لباس ہے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم لوگ اپنی عورت کا لباس ہو۔ یہ اللہ کا کتنا شاندار جاندار معنی خیز فرمان ہے۔ اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے بدن پر کوئی عیب ہے، کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، اور وہ انسان اپنے بدن پر کپڑا ڈال لیتا ہے، لباس کو پہن لیتا ہے، تو اس کے تمام داغ اور دھبے چھپ جاتے ہیں، ڈھک جاتے ہیں۔ بیائے نہیں، جب تک انسان شادی شدہ نہیں ہوتا ہے اس کا عیب کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی نکاح کے اٹوٹ بندھن میں وہ بندھ جاتا ہے، نکاح کے انمول رشتے سے جب وہ منسلک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، فرمان رسول کے اوپر اس کا عمل ہو جاتا ہے، تو اس کے جتنے بھی عیوب ہوتے ہیں، جتنے بھی عیب ہوتے ہیں لوگوں کے نظروں میں، وہ سارے کے سارے ڈھک جاتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب تیری شادی ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تم اپنے بیوی کے لیے لباس بن گئے ہو، اور اے عورتوں، جب تیرا نکاح ہو جائے، تیری شادی ہو جائے، تو تم یہ سمجھ لو کہ تم اپنے شوہر کے لیے لباس بن گئے ہو۔ لباس سے میاں بیوی کو مثال دیا گیا ہے
کہ اگر میاں کے اندر یعنی شوہر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے، کوئی خرابیاں ہے، کوئی بری عادت ہے، تو اے عورتیں تم اپنے شوہر کے اس عیب کو کسی مرد کے سامنے یا کسی عورتوں کے سامنے اسے بیان نہ کرنا۔ اور اے مردوں، اگر تمہارے بیویوں کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی بری بات نظر آئے، کوئی غلط عادت نظر آئے، تو خبردار تم بھی کسی غیر مردوں کے سامنے، غیر عورتوں کے سامنے اپنے بیوی کے عیوب کو، اس کے عیب کو، اس کی کمی کو بیان نہیں کرنا۔ اور سن لو، اگر اس طریقے سے تیری زندگی گزر رہی ہے، میاں اور بیوی کی زندگی اگر اس طریقے سے گزر جائے، تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کان کھول کر سن لیجئے۔ پردے کے اندر میں اگر ہے بیٹھی ہوئی ہے، سماعت فرما رہی ہے، تو اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے شوہر کے لیے لباس بنا کر پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے شوہر کا لباس بن کر آئی ہے۔ اگر آپ کے شوہر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور خرابیاں ہو، تو خبردار کسی بھی دوسرے انسان کے پاس آپ اس کا بیان نہ کرنا، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا نکاح نہ ہوا ہے، آپ کا نکاح نہ ہوا ہے، یا کسی عورت کا نکاح نہ ہوا ہے، اس وقت تک تمام لوگ کا ایمان ادھورا رہتا ہے۔ اور جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، فرمان نبی پر عمل ہو جاتا ہے، تو نبی کا فرمان ہے کہ اس کا ایمان بھی پورا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے بندھن کو، اس رشتے کو دنیا میں طے نہیں کیا، بلکہ اس بہترین رشتہ کو پروردگار عالم جل شانہ نے جنت الفردوس کے اعلیٰ محلات میں اسے طے فرمایا اور اس کام کو انجام دیا۔ یعنی حضرت آدم و حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم کا نکاح جنت الفردوس میں ہوا، اور یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک چلتا رہے گا۔ مگر میرے نبی کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو نکاح سے گریز کرے گا، الگ تھلگ رہے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اس سنت کی ادائیگی ہم تمامی مسلمانوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے، جبکہ وہ شادی کے لائق ہے، شادی نہ کر رہا ہے، نکاح نہیں کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اپنی زندگی بیل اور گدھے کی طرح گزار رہا ہے، تو پھر ہم میں اور زمانے جاہلیت کے انسانوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم امت محمدیہ ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کے سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تقریر کی غرض سے نہیں بلکہ دعائیہ کلمات کی غرض سے یہاں پر حاضر آیا کہ یہ شادی جو کل بارات آئے گی، نکاح ہوگا، اس کے لیے کچھ دعا کر دیا جائے اور آپ لوگ آمین کر دیں۔